اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ذریعے سمجھائی ہے کہ جس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بھی فلاح رکھی ہے، آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے۔ جو اس زندگی سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، یہ آدمی آخرت میں تو پریشانی میں وقت گزارے گا ہی، دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات سارے کے سارے شعبوں میں ہمیں رستہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس زندگی کو پیش کرنے والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی تھی، لہذا انہی طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے پھر آخرت میں جنت کا طلبگار بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ طلب تو اسی کو سجتی ہے کہ جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار کے جا رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تین کام کر لے، اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا ہے، یعنی فرمایا کہ داخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، یہ ارشاد فرمایا۔ وہ تین کام ایسے ہیں کہ وہ اگر تین کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ تین کام ایسے ہیں اگر آدمی اپنی زندگی میں اس کو نصب العین بنا لے تو یقین جانیے دنیا میں بھی یہ آدمی راحت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی مزے کی زندگی گزارے گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ من اکل طیبا، جو آدمی پاکیزہ رزق کھائے۔ تو جو آدمی پاکیزہ رزق کھانے والا ہو، یہ آدمی دنیا میں بھی مزے کی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں بھی راحت کی زندگی گزارے گا۔ اپنے رزق پہ نظر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رزق میں کوئی حرام شامل ہو جائے، کیونکہ جو آدمی حلال کھاتا ہے یہ آدمی راحتوں کو حاصل کرتا ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے یہ آدمی چاہے ظاہری طور پر جتنے بھی راحت میں نظر آئے یہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں اس کی، لیکن آخرت میں اس کی بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فبشرہم بعذاب علیم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا معاملہ کرنے والا ہو، حرام کھانے والا ہو، ان لوگوں کو آخرت کے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے اتنا ناراض ہو رہے ہوں کہ جو آدمی اکل حرام کو جو ہے اپنائے، جو کھانا پینا جس کا حرام ہے، جس کا رزق حرام ہے، تو یہ آدمی آخرت میں کتنے بڑے سزا سے گزرنے والا ہے، جس سزا کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں دردناک عذاب۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ہم رزق پہ نظر رکھیں کہ ہمارے رزق میں کوئی حرام شامل نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو رزق حلال کھا رہا ہوں، لیکن وہ ہوتا حرام ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ آدمی رزق حلال تو کماتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، عشر واجب ہو گیا، لیکن وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، عشر ادا نہیں کرتا ہے، تب بھی اس کا رزق حلال نہیں۔ یہ آدمی اپنے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا تھا، یہ آدمی اس مکلف ہونے کی بنیاد پر یہ ضروری تھا اس کے لیے کہ یہ اس کو ادا کرنے والا بنتا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنتا، عشر ادا کرنے والا بنتا، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ عشر جو اس کی ذمہ داری ادا کرنا اس سے دور ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ آخر میں سزا دیں گی، دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ آتا ہے نا کہ وہ، اور اس واقعے کو، یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ آتوا حقہ یوم حصادہ، کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اس کی کمائی ہے، یعنی جو اس کی کھیتی ہے، اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والا بنے جس دن اس کو یہ فصل حاصل ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتے ہیں کہ وہ واقعہ یوں ہوا، معاملہ ان کا یوں ہوا، قرآن پاک میں تذکرہ اس کا ہے کہ واقعہ ان کا یوں ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا، بڑا نیک صالح آدمی تھا، تو وہ اپنے باغ میں سے جتنی فصل حاصل کرتا، جتنا اس کو پھل حاصل ہوتا، وہ اس پھل میں سے غریبوں کو ضرور دیا کرتا تھا جو ان کا حق تھا۔ تو جس دن فصل اس کی کٹتی تھی اس دن میں اعلان کر دیتا تھا غرباء میں کہ آؤ اور اگر اپنا حصہ لے جاؤ۔
یہ عرصہ چلتا رہا، اس کا معاملہ چلتا رہا۔ جب وہ آدمی فوت ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں بیٹے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا والد صاحب تو بڑا بے وقوف تھا، یہ ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنی محنت اتنی کرتے ہیں، ہم جب فصل حاصل کر لیتے ہیں اس وقت ہمارا والد جو ہے غریبوں کو دے دیا کرتا تھا، غریبوں کہاں سے اس میں حق آ گیا؟ اب دیکھیے نیت میں فطور آیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دفعہ دنیا میں نیت کی سزا اس کو دے دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا والد بے وقوف تھا، ایسا کرتے ہیں بس ہماری فصل تیار تو ہو گئی ہے، ہمارا ایک باغ تو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، لہٰذا یوں کرتے ہیں کہ اپنے باغ کی جو پھل ہے اس کو کاٹ لیں گے صبح صبح جا کر، اور غربا کو ہم کسی کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح ہم اس کو حاصل کر لیں گے، کوئی غریب ہم تک پہنچنے نہ پائے۔ رستے میں چل رہے تھے، رستے میں چلتے چلتے جب باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ذرا آہستہ بولو، ہماری آواز کو سن نہ لے کہ ہم جا رہے ہیں فصل کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے۔ ابھی جب باغ میں پہنچے تو دیکھا تو عجیب معاملہ ہوا کہ دیکھا کہ باغ جو ہے وہ سارا کا سارا جلا ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نحن الضالون، ہم تو رستہ بھول گئے ہیں، لگتا ہے کہ ہم جو ہے رستہ بھول گئے ہیں، ہم جو ہے ہم یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے، لیکن ہم تو رستہ بھول کے یہاں پہنچ گئے ہیں، آپس میں کہنے لگے۔ پھر جب غور فکر کیا، جب آس پاس دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ جو ہم جہاں پہنچے ہیں وہ بالکل ہمارا ہی باغ ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو ایک دوسرے کو پھر کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہمارے نیت کے فطور کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اگر ہم ایسا نہ سوچتے، غربا کے بارے میں ہم یہ نہ سوچتے کہ ان کو ہم کا حق نہیں دیں گے، تو اگر ہم یہ بات نہ سوچتے تو پھر آج جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ جو لوگ جن لوگوں کی نیت میں ایسا فطور آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو غربا کا حق ہے وہ ان کو ادا کرنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا مکلف بنائے وہ ادا کرنے والے ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ من اکل طیبا، رزق حلال کھانے والے ہوں۔ ہم اپنے رزق میں ہر اس چیز کو دیکھیں کہ جو اس سے متعلق چیزیں ہیں، کسی چیز میں بھی ہم حرام شامل نہ کریں۔ کوئی آدمی اگر کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو نوکری کرتے ہوئے اگر اس کی ذمہ داری 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی پوری کرے۔ اگر اس میں سے کوئی گھنٹہ ایسا ہے جو اپنے کام کاج کے لیے نکالتا ہے، شامل نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی تو اپنے رزق میں حرام شامل کر رہا ہے۔ جو آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور، ایسا معاملہ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو سزا دے دیتے ہیں بعض دفعہ۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ رزق حلال کھانا ہو۔ تو سب سے پہلے کیا بات ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من اکل طیبا، جو آدمی رزق حلال کھانے والا ہو۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ ہوں، یہ آدمی بھی وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اس آدمی کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا مجھے تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، مجھے تو گمان یہ ہوا کہ شاید وہ اس کو میراث میں بھی شامل کر لیں، تو اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے بارے میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو تکلیف بھی دی جا رہی ہو۔ بعض دفعہ آدمی اپنے گھر کے اندر ایسے معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نافرمانی کی چیز گانے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی تکلیف ہے پڑوسیوں کو۔ کوئی آدمی بیمار ہے گھر کے اندر اور یہ گھر کے اندر گانے چلا رہا ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ کتابوں میں، فقہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں جو ہے کتنے اخلاقیات کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں پھل کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں غربا ہیں اور یہ آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ ان کو پھل لے کر دے سکے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرے کہ وہ چھل کے گھر کے آگے نہ ڈال دے کہ ان کو تکلیف نہ ہو دیکھ کر۔ تو اتنا زیادہ حقوق کا اسلام جو ہے وہ خیال کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ آدمی پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بعض دفعہ آدمی گندگی وغیرہ اٹھاتا ہے اور جا کر پڑوسیوں گھر کے ساتھ ہی ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بدبو کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے، وسعت دی ہے، تو اپنی پڑوسیوں کو خیال کرے۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں بہت اچھی صفت کے مالک، بہت ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں پکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنے قریب ایسے گھر جن گھروں میں یہ اچھا کھانا نہیں پکتا ان گھروں میں جا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنی اعلیٰ صفت ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ آدمی پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسیوں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دو برے پڑوسیوں کے درمیان میں رہا کرتا تھا، ایک طرف بھی مشرک کا گھر تھا، دوسرے طرف بھی مشرک کا گھر تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کر گھر کے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے آ کر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک عورت وہ مشرکہ تھی، وہ آ کر بچھا دیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو تکلیف تو جو پڑوسی جو ہے وہ تو راحت پہنچانے کا سامان بنے جائے کہ وہ تکلیف پہنچا رہا ہو، کتنی بری بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کمانا بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، کسی پر ظلم کرنا نہ ہو، کسی کا ظلم کی وجہ سے مال دبا لینا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اگر آدمی کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتا ہے، کم سے کم اتنا تو ضرور کرے نا کہ اس کی ایذا سے، تکلیف سے لوگ محفوظ تو ضرور ہو۔ بعض دفعہ آدمی زبان سے ایسے کلمات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور یہ آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو عام سی بات کہی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے اس بات کا خیال ہو کہ ہم ایسے معاملات نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اپنے معاملات پر نظر رکھنا ضرور ہو۔ عبادات کے اعتبار سے تو بہت زیادہ لوگ آگے ہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی۔ لیکن جانیے خاندانوں کے خاندان ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں۔ کتنے خاندان ہیں، بھائی ہیں، معاملات کی خرابی ہوئی اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہ ساری زندگی ایک دوسرے کو یعنی تکلیف پہنچاتے رہے کہ اب جو فوت ہو رہا ہے تو بھائی اس کے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو ساری زندگی تکلیف پہنچاتا رہا مجھے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو درست کرنا ہو تو کسی پر ظلم کرنا نہ ہو، کہ جو آدمی اپنے ظلم سے، اپنے تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، یہ آدمی بھی وہ ہے جو جنت میں جانے والا۔ کسی پر ظلم کرنا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی عطا فرمائی ہے۔ جو آدمی اس سنت زندگی کو اپناتا ہے تو یہ آدمی راحتوں والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جانیے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا آدمی، یہ آدمی دنیا میں بھی راحت حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی راحت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک فرمایا کہ وہ آدمی جو جس کے حلال کھانے والا ہو، دوسرا وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ رہنے والے ہوں، اور تیسری صفت اس آدمی کے اندر وہ کیا ہے کہ یہ آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ ان تین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سنت زندگی کا کتنا اہتمام کرنے والے تھے، آپ حیران ہوں گے ان کی زندگی کو پڑھ کر۔ ہمارا تو بڑا المیہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھتے نہیں کہ انہوں نے کیسی شاندار زندگی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو سمجھنے کے لیے قرآن یا حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے، کہ تاریخ میں بہت کچھ رتب و یابس جمع کیا گیا ہے، باطل کی وجہ سے، یعنی باطل لوگوں کی وجہ سے بہت سی باتیں داخل کر دی گئی، اس وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے قرآن ہے یا حدیث ہے۔ تو بعض ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب آدمی اپنے ذہن کے مطابق نکالتا ہے، حالانکہ وہ مطلب اس کا نہیں ہوتا، جو حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث بھی آدمی کسی سے سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کیا تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر فرمایا کہ تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، میں تجھے تیری وجہ سے نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، میں ان کی سنت کی وجہ سے بوسہ لیتا ہوں۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے تو پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کے چلنا ہوتا ہے سنت طریقہ، تو وہ جب طواف کر رہے تھے تو 3 چکروں میں کندھے ہلا کے چلے. فرمایا اب تو اسلام غالب ہو چکا ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی جو ہے زیر نگین ہے علاقے، بہت بڑے علاقے مسلمانوں کے تحت ہیں. تو فرمایا کہ اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں نے مشرکین نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی گرمی نے ان کو کمزور کر دیا ہے، مدینہ کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے، لہذا مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کندھے ہلا کے چلو، ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، اب بھی تمہارا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اب مسلمانوں کو عروج حاصل ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا تھا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ضرور کروں گا. یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پہ انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہاں آپ نے پانی منگایا، یہاں وضو کیا، پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے مسکرائے تھے، میں نے اس لیے عمل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنا ان حضرات کے مزاجوں کے اندر ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ سواری پر جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے ہوئے پھر اوپر ہوئے، جیسے کوئی ٹہنی وغیرہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. تو ساتھ چلنے والوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے سفر کیا تھا، یہاں ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کے نیچے سے اس طرح سے گزرے تھے، میں نے کہا اپنے حبیب کی اتباع کر لوں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی. میں دوستو بھائیو، اللہ کرے یہ زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، اس زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اس زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے عبادات کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، اپنے سارے کے سارے جو چیزیں ہیں ہم کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے. کتنے واقعات ہیں کہ جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پیروی کرنے والے تھے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی پیروی ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.